اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب امن کا تھا میتن فاحییناہ تو بنا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا. اس سے مراد ہے حیات معنوی اور موت معنوی. ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے، صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے، تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی مردہ ہے. وہ حیوان کی حیثیت سے جو زندہ ہے، بحیثیت انسان وہ مردہ ہے. پھر اللہ نے اسے ہدایت دی، اس کو ایمان کی نم، اب وہ زندہ ہوا. اب امن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، اور پھر ہم اس کو نور بنا دے دیتے ہیں. اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے، یمشی بہ فی الناس، اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین. کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ شخص ان کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، لیس بخارج منہا، اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح مزین کر دیا گیا، کھبا دیا گیا ان کافروں کے لیے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں. یعنی اس میں ہی مگن ہے وہ. لیکن ایک وہ شخص تھا جس کو پہلے ہوش نہیں تھا، توجہ نہیں تھی. حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، 6 سال لگ گئے. حضرت حمزہ ہے 6 سال لگ گئے، 6 سال میں ایمان لا رہے ہیں. لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن مجید بھی موجود ہے. اب چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، سر فروشیاں کر رہے ہیں. اب ایک وہ جو بھٹکتے ہی رہے ساری عمر اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں خوب چالیں چلیں. وہی بات، شیاطین الانس والجن کو ہم نے اٹھایا. اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودھری ہوتے ہیں، ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں اور روکیں لوگوں کو، اور لوگوں کو ستائیں، اور لوگوں سے امتحان لیں، لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں، چالیں چلیں، تاکہ جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلیں، ان کے اور نکھریں، ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہے وہ اور اجاگر ہوں. اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، تاکہ خوب چالیں چلیں. وما یمکرون الا بانفسہم، حالانکہ وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں پر. سارا وبال تو اپنے اوپر لے لیں گے بالآخر. بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ، لیکن یہ کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا، جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ہے ابو جہل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. الا بانفسہم وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، نشانی سے مراد قرآن کی آیت، قرآن کی دلیل، تشبیہ، تصریف آیات نئے انداز میں، فرمایا جب بھی ان کے پاس آیت آتی قالوا لن نؤمن، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نؤتیٰ مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی، ویسے ہی حصی معجزے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے اس سے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے کیا جگہ، کیا محل، کیا مقام معین کرے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے یہی رکھا، وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تھا. اور اب جب کہ نوع انسانی شعور کے اعتبار سے بلوغ کی عمر کو پہنچ چکی ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں، لیکن ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کھلونے نہیں دیے جاتے، اب اسے حکمت سکھائی جاتی ہے، عقل سکھائی جاتی ہے، شعور سکھایا جاتا ہے، تمیز سکھائی جاتی ہے. تو وہ نوع انسانی کا دور طفولیت تھا، اس میں ابھی ان کا فہم، ان کی عقل، ان کے شعور، ابھی ان کی جو ہے بلوغت کو نہیں پہنچی تھی یہ شعور کی چیزیں، لہذا ان کے لیے وہ کھلونے بھی تھے، حصی معجزات بھی تھے. اب انسان بحیثیت مجموعی نوع انسانی جو ہے عقلی بلوغ کو اور شعور کے بلوغ کو پہنچ چکی ہے، لہذا اب وہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو، ان گناہگاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں، وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور سخت سزا اور عذاب ان کی انتاری چال بازیوں کے طفیل کے جو وہ کر رہے ہیں. صدق اللہ العظیم.